بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو ایشوز کے اوپر میں بات کروں گا۔ ایک تو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی نیوٹرلز کے کہنے کے اوپر انہوں نے چیف الیکشن کمشنر جو اسکندر سلطان راجہ صاحب جن کو اپوائنٹ کیا تھا، تو یہ بیسیکلی نام نیوٹرلز کی طرف سے آیا تھا، لیکن انہوں نے نام نہیں لیا نیوٹرل کا، لیکن اشارتاً جنرلی لوگ جو ریفر کر رہے ہیں کہ شاید آرمی چیف جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کے کہنے کے اوپر یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہوگی، جنرلی یہ سمجھا جا رہا ہے۔ تو کیا واقعی ایسا تھا یا نہیں تھا، اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پچھلے ریسنٹ کچھ دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ جب سے عمران خان صاحب اپنی حکومت سے گئے، تو اس کے بعد سے جس قسم کے عمران خان صاحب خود باتیں کر رہے ہیں، جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر کیمپینز، خاص طور کے اوپر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی طرف سے جو کیمپین چلائی گئی فوج کے اگینسٹ، جس کو وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ڈینائی کرتے ہیں، لیکن جس قسم کی تو اس سے جتنے جو ریلیشن شپ خراب ہوئے، تو میری جو اطلاعات ہیں اور جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ اس ریلیشن شپ میں کچھ مزید خرابی ہوئی ہے۔ یہ ریسنٹ فیو ڈیز میں جو کچھ چیزیں ہوئی ہیں، تو وہ کیا چیزیں ہوئی ہیں وہ میں آپ سے وہ بھی ڈسکس کروں گا۔ اچھا، پہلے یہ والی بات کہ جی جو عمران خان صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں، تو اس کے اوپر سعید غنی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ منسٹر ہیں سندھ کے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ ان کی ایک پریس کانفرنس کال میں سن رہا تھا، اور پھر ملک احمد صاحب جو ہیں وہ جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، اور وہ بھی ظاہر پی ایم ایل این کے اسپوکس پرسن بھی ہیں، ان کی ایک پریس کانفرنس کل لاہور میں تھی۔ مطلب ہے کہ سعید غنی صاحب جن کی پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، ان کی پریس کانفرنس کراچی میں تھی، اور ملک صاحب کی جو پریس کانفرنس انہوں نے کی وہ لاہور میں تھی۔ اور اس پریس کانفرنس میں ان دونوں نے جو ایک سوال کیا، انہوں نے یہ کیا کہ جی مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمت پکڑیں عمران خان صاحب اور بتائیں کہ وہ نیوٹرلز کون ہیں، کس نیوٹرل کی وہ بات کر رہے ہیں، کس نے ان کو نام دیا تھا۔ یہ جو الیکشن کمشنر جو ہیں اسکندر سلطان راجہ صاحب کا نام کس نیوٹرل نے دیا، اس کا نام آپ بتائیں اور ہمت کریں کہ نام بتائیں۔ اچھا، اس کے اوپر کیا اس کی وجہ ہے کہ وہ کیوں مطلب ہے کہ نام پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے اس بات کا، پی ایم ایل این کو بھی پتہ ہے، اور عمران خان صاحب کو تو ہے ظاہر ہے پتہ ہی ہے کہ ان کو کس نے کہا ہوگا، لیکن اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے علاوہ بھی کچھ پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں جن کو کچھ آئیڈیا ہے، اور میری ان میں سے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو اگر نیوٹرل کی بات کر رہے ہیں، تو اگر یہ ریفرنس جنرلی، چونکہ ریفرنس میں نے جیسے کہ پہلے ایک آپ بتا رہا تھا کہ جی یہی کہ جی جنرل باجوہ صاحب نے ان کو کہا ہوگا، اور ان کے کہنے کے اوپر انہوں نے رکھا ہوگا ان کو سکندر سلطان راجہ صاحب کو، تو یہ بات غلط تھی کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر کا یا سکندر سلطان راجہ کا جو نام تھا، بقول وہی جو میرے سینئر سورس ہیں، جو میرا خیال ہے کہ ویل انفارمڈ ہیں پی ٹی آئی میں، ان کے مطابق بالکل، یعنی کہ ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ نام کبھی بھی ان کے ساتھ یا انہوں نے کبھی ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا۔ اور یہی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اطلاعات مجھے لگتا یہ ہے کہ اسی لیے یہ پریس کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، کیونکہ دونوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے، اس حقیقت کا پتہ ہے۔ مجھے نہیں پتا کیسے پتہ لگا ہے، کس نے بتایا ان کو، لیکن اطلاعات ان کی، لگتا ہے میری اسسمنٹ یہی ہے کہ یہ اطلاعات ہیں کہ چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک اس قسم کی بات کی کہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ کرکٹ کی ٹرمنالوجی میں لوز بال ایک عمران خان صاحب کی طرف سے ہے، تو اس کو تھوڑا سا وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب اگر ہے، آپ نے کہہ ہی دیا ہے، تو آپ ہمت کر کے نام لیں، کہہ دیں پھر کہ آپ جنرل باجوہ نے کیا یا کسی دوسرے اسٹیبلشمنٹ کے بندے نے کیا۔ لیکن چونکہ جنرل باجوہ نے، جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری اطلاع جو ہیں کہ انہوں نے نہیں انہوں نے یہ نام ریکمینڈ نہیں کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ جی اسی وجہ سے اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب مطلب ہے کہ نام بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ یہ نام بتائیں گے، اور وہ بھی ویگلی، ظاہر ہے چونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ کون شخص تھا۔ لیکن اب کون شخص تھا یہ ایک الگ بات ہے، اور یہ میں کہتا ہوں کہ جنرل باجوہ نے کسی نے بھی بتایا ہو، کیا عمران خان صاحب کے اوپر لازم تھا کہ اگر ان کو کوئی نام دیا جاتا ہے تو آپ نے اس کو اپوائنٹ کرنا ہے؟ بہت سے ان کو سفارشی کی گئیں، بہت سے ان کو مشورے دیے گئے، بہت سے مشورے انہوں نے نہیں مانگے۔ سب سے بڑی جو مثال میں آپ کو بتا دوں، مثال کس کی ہے، وہ عثمان ابوزار صاحب کی مثال ہے، اور یہ سب کو یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہے
کہ اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف جو ہیں انہوں نے خود جب عمران خان صاحب کا جو 3.5-4 سال کا دور تھا اس میں کئی دفعہ کہا کہ جی مزدار صاحب کو آپ ریموو کر کے کسی ایفیشینٹ چیف منسٹر کو لگائیں، تاکہ ظاہر ہے پنجاب ہے سب سے بڑا صوبہ، تاکہ وہاں پرفارمنس بہتر ہو، وہاں پہ گورننس بہتر ہو، وہاں پہ سروس ڈلیوری بہتر ہو، وہاں پہ ڈیولپمنٹ اچھی ہو. اور ظاہر ہے چونکہ اور وہ ظاہر ہے اگر اچھا چیف منسٹر ہوگا اور پنجاب میں اگر آپ پرفارم کریں گے تو اس کے ظاہر نتائج ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے لیے اچھے ہوں گے، پاکستان کے لیے اچھے ہوں گے. ظاہر ہے اگر پنجاب ترقی کرتا ہے، کوئی بھی صوبہ ہے اس لحاظ سے، لیکن یہ نہیں آؤ پنجاب چونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے، تو وہ تو بات کبھی نہیں مانی عمران خان صاحب نے کسی کی. تو یہاں پہ فرض کریں اگر مشورہ دیا گیا اور یہاں ریجیکٹ کر سکتے تھے، وہ کہتے کہ نہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے شخص، میں کسی اور کو لگاؤں گا، یہ کر سکتے تھے. لیکن اینی ہاؤ اب چونکہ پہلے بالکل ہی کچھ اور باتیں کی جاتی تھی، اب بالکل ہی کچھ اور. تو سیاست میں اسی لیے کہتا ہوں کہ سیاست کی جو مسائل وہ یہ ہیں کہ جس وقت جو چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے آپ اس کو اس لحاظ سے مطلب ہے کہ اس کو آپ انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا دوسرا جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو تعلقات کی خرابی کی بات میں کر رہا تھا کہ جی دونوں سائڈز کے اوپر تعلقات پی ٹی آئی کے میں سن رہا تھا کچھ فواد چوہدری صاحب 1-2 دن پہلے وہ اس قسم کی بات کر رہے تھے کہ ہمارے ابھی اس حد تک تعلقات خراب نہیں ہوئے جتنے کہ پی ایم ایل این کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تھے. وہ بھی وہی جو پرانا ان کا ریفرنس دے کے تو یہ بات کر رہے تھے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا پھر میں یہ بھی سن رہا تھا کہ کچھ تجزیہ کار ہیں، کچھ جرنلسٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی تعلقات ان کے بہتر ہو رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ، کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اور اس کی جو کچھ دنوں میں جو حالات خراب ہوئے اس کی جو بلکہ تعلقات بہتر ہونے کی بجائے جو خرابی پیدا ہوئی، بدلی کہتے ہیں یا وہ تو ایک تو یہی والی بات کہ جی فرض کریں کہ عمران خان صاحب ٹارگٹ کر رہے ہیں اور وہ ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں. اور یہی والی بات جو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر والی بات کی، پھر کل انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ای سی کی کے فیصلے جو ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو فیصلے ہیں مطلب وہ کہیں اور سے ان کو فیصلے دیے جاتے ہیں. اور ان کا بھی ظاہر ہے بڑا کلیئر کٹ یہ سائن تھا کس کی طرف ان کا اشارہ تھا. ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا کہ ان کا یہ مطلب ہے کہ ماننا ہے عمران خان صاحب کا کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو فیصلے کر رہی ہے اور جو فیصلے ابھی عمران خان صاحب کے اگینسٹ ابھی فیصلہ آیا ہے یا فرض کریں ابھی نوٹس اسٹیبلش کو ای سی پی اگر فرض کریں انہوں نے کوئی ان کے خلاف فیصلہ دیا اور جو کہ 8 سال آپ دیکھ لیں 8 سال کے بعد دیا، اتنے عرصے کے بعد بھی دیا، تو وہ یہ ہے کہ یہ فیصلے جو دیے جا رہے ہیں وہ کہیں اور سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیے جا رہے ہیں. تو یہ جو ایک تو یہ اور پھر یہی والی بات کہ جی پھر اس قسم کی بات کرنا کہ جی لوگ یہ سمجھیں کہ جی جنرل باجوہ نے یہ اپوائنٹمنٹ کروائی تھی. یہ بھی اور پھر اس سے بھی جو سب سے امپورٹنٹ بات کہ رات کو آپ کو پتا ہے کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے مطلب ہے کہ جی اور جو میں نے اپنے وی لاگ میں کل ہی بات کی تھی آپ کو، وہ آپ دیکھیں گے کہ میرا کل صبح میرا وی لاگ ہوا، کل صبح میرا کوئی 8-9 بجے وہ میرے یوٹیوب کے اوپر فیس بک پہ اوپر آیا. تو اب رات کو کل شام کو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی انہوں نے اسٹیٹمنٹس ایشو کی اور پھر وہ میرا خیال ہے کچھ ٹیلی ویژن جیو کے اوپر تو میں نے دیکھا تو میرا خیال ہے اور بھی کسی شاید ٹیلی ویژن چینل کے اوپر آ کے انہوں نے اپنی بات کی ہوگی. اور بات انہوں نے کیا کی 2 ایشوز کے اوپر. ایک تو یہ کہ انہوں نے بہت ہی زیادہ مطلب ہے کہ ناراضگی کا مایوسی کا اظہار کیا اس بات کے اوپر کہ جو کیمپین چلائی گئی سوشل میڈیا کی طرف سے. اور وہ پتہ ہے آپ کو کہ جو سوشل میڈیا یا جو لوگ سوشل میڈیا کے تھے ان کی اپیرنٹ جو ایسوسیشن تھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھی. اور پھر اور ان کی وہ کیا کیمپین تھی، وہ کیمپین تھی کہ جس دن یہ جو آرمی کا ہیلی کاپٹر جو کریش ہوا تو اس میں جو 6 جو سولجر شہید ہوئے. آپ دیکھیں کہ اس وقت کس قسم کے مومنٹس تھے، کتنا بڑا حادثہ ہوا اور کیا کچھ بےہودگی اور کس قسم کے مطلب ہے کہ انتہائی فضول قسم کے ٹویٹس کیے جا رہے تھے. اب وہ جو ٹویٹس تھے اس کے اوپر ظاہر ہے یہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ انتہائی گھٹیا قسم کی وہ یہ چیز تھی اور یہ بڑی ہرٹفل تھی. اور اس سے فوج عوام انہوں نے کہا عوام بھی ہرٹ ہوئی، فوج بھی انہوں نے کہا ہرٹ ہوئی. اور مور امپورٹنٹلی فوج کے ساتھ جو خاص طور کے اوپر جو لوگ شہید ہوئے ان کے جو عزیز و اقارب ہیں اس سے وہ بڑے اپسٹ ہوئے. اور پھر یہ والی بات کہ جی اس قسم کا مطلب ہے کہ جی کیا سارائیاں کی گئیں اور پھر جس طریقے سے فوج کے اگینسٹ یہ سارا کچھ وہ کیا گیا، جبکہ پوری قوم اس وقت
پوری قوم مطلب ہے کہ آپ دیکھیں فوج کے ساتھ کھڑی تھی. اچھا ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جی وہی والی بات جو میں نے آپ کو کل بتائی تھی کہ پریزیڈنٹ صاحب جنازے کے اوپر آنا چاہ رہے تھے, پنڈی میں شرکت کرنا چاہ رہے تھے ان شہیدوں کا جب جنازہ پڑھا جا رہا تھا, لیکن پریزیڈنٹ صاحب کو روک دیا گیا کہ آپ نہ آئیں بیکاز خدشہ تھا اور رپورٹس بلکہ اس قسم کی تھی کہ وہاں پہ پریزیڈنٹ کے اگینسٹ کچھ ریئیکشن ہو سکتا ہے, کوئی نعرے وعرے لگ سکتے ہیں, تو بدمزی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے پریزیڈنٹ صاحب کو بڑا پولائٹلی کہہ دیا گیا کہ آپ بے شک نہ آئیں. سو وہ اب دیکھیں, اب یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ میرا خیال ہے, میری جو اطلاعات ہیں, کہ یہ بڑا پلاننگ کے ساتھ کسی نے کیا ہوگا, یا اس میں خدا نخواستہ عمران خان یا جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ان کی مرضی اور منشا کے مطابق یہ سب کچھ ہوا ہوگا. یہ جو ابھی لیٹسٹ میں جس کیمپین کی بات کر رہا ہوں, تو ایسا میں نہیں کہہ رہا, لیکن یہ جو نفرت پیدا ہو گئی ہے نا, اور خاص طور کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی کے فالوورز کے میں جس قسم کی نفرت پھیل گئی ہے, اور وہ نفرت نے ان بہت سے لوگوں کو, میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت سے لوگوں کو بالکل اندھا کر دیا ہے. اور وہ مطلب ہے کہ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ جس میں مطلب ہے کہ کوئی لاجک نہیں ہوتا, کوئی ریشنل نہیں ہوتا. عمران خان صاحب کی محبت میں, پی ٹی آئی کی محبت میں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور یہ کام اسی لیے اس قسم کی چیزیں ہوئی. سو مسئلہ یہ ہے کہ نفرت تو کم از کم جو ہے, اتنی زیادہ نفرت, کیا اتنی زیادہ نفرت جو انفیوز کی گئی ان لوگوں میں, جو انجیکٹ کی گئی, تو اس میں کیا پی ٹی آئی کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا قصور ہے کہ نہیں, یہ ضرور سوچنا چاہیے عمران خان صاحب کو اور ان کی لیڈرشپ کو. ابھی یہ کنڈیمنیشن ہو رہی ہے, لیکن پہلے دن میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن یہ تھا اس دن یہ کنڈیمنیشن ہونی چاہیے تھی. میں آپ کو بتاؤں اس دن میری کچھ ان کے اس دن بھی اور اس کے دوسرے دن بھی پی ٹی آئی کے کچھ اہم لوگوں سے بات ہوئی, اور میں نے کہا کہ آپ کو یہ چیزیں کنڈیم کرنی چاہیے, فارملی آپ کو لیڈرشپ کو کنڈیم کرنی چاہیے, اور ان لوگوں کو بھی اپنی جو آپ کے نام کے پی ٹی آئی کے مطلب ہے کہ ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر کے جو یہ بات کرتے ہیں ان کی کنڈیمنیشن آپ کو کرنی چاہیے, تاکہ ایک میسج جائے کہ یہ اس طرح کی ہمیں چیز کسی قسم کی بالکل قابل قبول نہیں. لیکن نہیں آؤ اس وقت یہ نہیں ہوا, لیکن چلیں بعد میں یہ اس قسم کی بات ہو گئی, اچھی بات ہے. تو اور لیکن اچھا, ایک تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ مسائل ہوئے, اور شاید اسی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن ایک کام اچھا ہوا کم از کم. میں کل دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو لیفٹیننٹ جنرل جو کور کمانڈر کوئٹہ تھے جو شہید ہو گئے, لیفٹیننٹ جنرل سرفراز, ان کے مطلب فیملی کے پاس گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے تعزیت کی, دعا کی ان کے لیے, جو کہ بڑی اچھی بات ہے. اور یہ ویسے ان یوزول ہے, عمران خان صاحب ان کے قریبی دوست بھی فوت ہو جاتے ہیں اور قریبی, تو وہاں پہ بھی جنازے پہ بھی نہیں جاتے اور وہ کنڈولنسز کے لیے بھی نہیں جاتے, جنرلی وہ ایسا نہیں کرتے, لیکن اس کیس میں انہوں نے کیا. ہو سکتا ہے کہ ان کے بیک مائنڈ میں یہ ہو کہ یہ جو کیمپین تھی یہ غلط تھی اور یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور وہ تاکہ اس لحاظ سے فوج کی طرف جو ایک ظاہر ہے فوج ہرٹ ہوئی. پاکستان جس بندے نے بھی وہ میں آپ کو بتاؤں کیمپین دیکھی وہ ہرٹ ہوا, تو اس لیے اس فیلنگ کو میرا خیال ہے کہ سبسائڈ کرنے کے لیے اگر خان صاحب نے اس وجہ سے بھی یہ کام کیا کہ وہاں پہ گئے تو یہ اچھی بات ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان ایشوز کے اوپر ذرا خود سے بھی ٹویٹ میں بھی, اپنے ٹویٹس میں بھی, اور اپنے سوشل میڈیا کے اوپر میسیجز میں بھی, اور ایون ادروائز اپنے جو تقریریں کرتے ہیں ٹیلی وائزڈ یا ویسے کہیں, تو وہ اپنی ان کو بڑے مطلب ہے کہ وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی, کوئی ورڈ مینس کیے بغیر بڑا اسٹرانگلی ان لوگوں کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ میری پارٹی یا میری پارٹی کا نام لے کے یا میری سوشل میڈیا سے کسی بھی تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص نے اس قسم کی بیہودہ بات, نفرت والی بات کسی کے متعلق بھی کی, یہ قابل قبول نہیں ہے. یعنی ظاہر ہے, اور یہ چونکہ اچھا یہ بھی ہوا نہیں, آپ دیکھیں کہ یہ تو پھر وہ ڈرون والا جو مسئلہ ہوا, ڈرون اٹیک ہوا, تو اس کے اوپر انفارچونیٹلی سب سے پہلے ڈاکٹر شیریں مزاری نے بڑی ہی ایک ارسپانسبل ٹویٹ کی, اور انہوں نے مطلب کویشچن مارک کر کے جی یہ کیسے ہو گیا, اور پھر یہ کہ جی ان کے بقول کہ جی یہ تو گلف سے کہیں سے ڈرون اڑا تو گزرا, تو ہمارے مطلب انہوں نے اشارتاً یہ کہا کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ بتائیں کہ یہ کہاں سے کس کی ایئر اسپیس سے استعمال کی, اور یہ سارا کچھ. اور پھر وہی والی بات کہ جی, اور وہ پہلے بھی بات کرتی رہی ہیں کہ 2021 میں اصل میں یہ کانسپریسی سٹارٹ ہوئی, اور اس وقت یہ ڈرون سے ریلیٹڈ کسی پالیسی کا وہ پہلے بھی وہ ٹویٹ کرتی رہی. ان کا اشارہ ان کی جو ٹارگٹ تھا جو ڈاکٹر شیریں مزاری کا, وہ انفارچونیٹلی وہ اگین وہ اسٹیبلشمنٹ ہی بیسیکلی انہوں نے, حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیا, لیکن جو 2021 کی بات وہ کر رہی تھیں, تو ان کے چونکہ پہلے بھی بیانات بھی آ چکے, بات بھی, اور وہ جو ایک ان کی اپنی ایک کانسپریسی تھیری ہے, تو
اس کا کنیکشن بھی وہ ٹارگٹ جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ. سو یہ چیز، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ڈاکٹر شیریں مزاری اس کے بعد یا اس سے پہلے بھی ایک طوفان بدتمیزی اس کام کے بھی اوپر سارے کے سارے پاکستان کو کی کہ جی چونکہ پاکستان نے یہ کر دیا، اور فوج کو بھی انوالو کر رہے ہیں، پاکستان کو بھی انوالو کر رہے ہیں، اور پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی انوالو کر رہے ہیں. ادھر سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ٹیلی فون کیا، اور ٹیلی فون کر کے امریکہ میں ٹیلی فون کیا، اور اس کے بعد یہ ڈرون اٹیک ہو گیا، اور اس کے بعد پاکستان کا پیسہ جو ہے وہ امپروو ہونا شروع ہو گیا اور ڈالر گرنا شروع ہو گیا. ان سب کو آپس میں کنیکٹ کر دیا کہ یہ انعام ملا اس کا، یعنی سب کچھ یہ ایسی ارسپانسبل بات. اب یہ بھی انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ وہی ہیں جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے فالوورز کہتے ہیں، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں، جو اپیرنٹلی جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں. اب سب یہی سارا کچھ، اور اس بات کے اوپر بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت ہی افسوس کا اظہار کیا کہ جب فورن آفس نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا کہ نہ پاکستان کی کوئی بیس مطلب ہے کہ استعمال ہوئی، سرزمین استعمال ہوئی، نہ ہی ایئر سپیس پاکستان کی استعمال ہوئی. یہ بالکل کیٹیگوریکلی جب انہوں نے ڈینائی کر دیا تو اس کے بعد بھی یہ سارا کچھ چل رہا تھا. اور پھر اس کے اوپر یہ جو ہے انہوں نے بھی کہا یہی والی بات کیٹیگوریکلی کہ پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوئی. کیٹیگوریکلی انہوں نے یہ کہا، لیکن انفارچونیٹلی وہ باتیں وہ بس سوشل میڈیا ایسا جھوٹ، ویسے ہی سوشل میڈیا کے وہ بڑا جھوٹ پھیلایا جاتا ہے سارا کچھ، اور اس میں انفارچونیٹلی پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے مرضی کے بڑے جھوٹ بولتی ہیں. اور پی ٹی آئی اس معاملے میں ان کا تو کوئی حد ہی کوئی نہیں ہوتی انفارچونیٹلی. تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہے. یہ جو ان کی سوشل میڈیا کو جو چلانے والے جو لوگ ہیں ان کو اپنے پاس بٹھائیں، اور عمران خان صاحب اور جو دوسری ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو بتائیں کہ سوشل میڈیا کو جھوٹ کے لیے مت استعمال کریں، دوسروں کے اوپر غلط الزامات کے لیے. اور پھر آپ تو ملک کا انٹرسٹ نہیں دیکھتے، یعنی کس قسم کی یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور پھر یہ کہ جی پھر آپ کے بس میں بھی نہیں رہتا. آپ کے جو فالوورز جو ہیں، وہ ایک بچے کا انٹرویو بھی چلا جس کا یہی اسی کیس میں اور ایف آئی اے نے میرا خیال ہے اس کا انٹرویو کیا جو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چل رہا ہے، جس کی والد صاحب نے بھی معذرت کی گئی ہے اور بچہ بھی معذرت کر رہا تھا، اور وہ بھی کہہ رہا تھا میں پی ٹی آئی کا پتہ نہیں وائس پریزیڈنٹ ہوں کسی اسٹوڈنٹ کا، واٹ ایور پتہ نہیں جو اس طرح کا بتا رہا تھا، اور کہہ رہا تھا جی کہ میں انفلوئنس ہو کے میں نے یہ ٹویٹس کیے، وہی جو اس ہیلی کاپٹر ایکسیڈنٹ سے ریلیٹڈ. اب آپ دیکھیں کہ یہ تو پھر آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں رہتا. تو جب تو مسئلہ یہ ہے کہ اس نفرت کو ختم کریں. آپ اختلاف رائے کو مطلب ہے کہ اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے اختلاف رائے کا یہ گالم گلوچ لفافہ غدار یہ وہ سارا کچھ، وہ بھی ایک آڈیو بھی چلی، وہ جو پتہ نہیں ڈاکٹر رضوان پتہ نہیں نام ہے کیا ہے اس کا، کہ جی جو مبینہ ایک ٹاک ہو رہی تھی بشرا بی بی اور اسی ڈاکٹر رضوان جو کہتے ہیں کہ ان کا کوئی سوشل میڈیا کا کہ جی بیٹا تم نے یہ کرنا، اور تو رضوان بیٹا مطلب ہے کہ مبینہ طور کے اوپر یہ بس اس طرح کے سلسلے چل رہے ہیں، اور کوئی جھوٹ سچ نہیں، جس کو مرضی غدار بنانا ہے، جس کو مرضی گالم گلوچ دینا ہے، جس کو مرضی جو مرضی کہتے رہیں. تو یہ سارا مطلب ہے کہ اس طرح کی باتیں ہیں جو جنرلی ساری کی ساری فیکٹس کی بنیاد کے اوپر نہیں بلکہ جھوٹ اور پروپیگنڈے کی بنیاد کے اوپر اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، جو کہ انتہائی غلط بات ہے. تو یہ چیز ذرا تھوڑی سی کہ جی آپ سچ کی بنیاد کے اوپر آپ بات کریں. آپ پروپیگنڈا بھی کرنا ہے تو وہ سچ کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے. اپنی بات پھیلانی ہے تو اچھی بات اچھے طریقے سے پھیلائیں. یہ کیا بدتمیزی ہے کہ جی نہ آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کا کیا انٹرسٹ ہے، آپ شہیدوں کو نہیں دیکھتے، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جی ڈرون والی جو بات کر رہے ہیں پاکستان کی کتنی بدنامی ہوتی ہے، اور پاکستان کی خود، اور سب جھوٹ، کسی کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں انفارچونیٹلی. تو میں نے سوچا ان ایشوز کے اوپر آپ سے بات کر لوں. اس سے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.